قرآن مجید میں دیمک کے لیے دابت الارض کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ سفید رنگ کا چونٹی کے برابر کیڑا ہوتا ہے۔ لکڑی کا دشمن ہے۔ لکڑی کے اندر کا گودا اس کی فضا ہے۔ اس جانور کا ایک خاص اور اعلیٰ نظام زندگی ہے۔ یہ کالونیاں بنا کر رہتی ہے۔ اس کی کالونی میں دیمک کے 3 گروپ ہوتے ہیں: شاہی خاندان، مزدور دیمک اور سپاہی دیمک۔ شاہی خاندان الگ رہتا ہے، یعنی ملکہ اور بادشاہ۔ بادشاہ باپ کا کردار ادا کرتا ہے اور ملکہ ماں کا۔ یہ ملکہ 1 سال میں 1 کروڑ سے زیادہ انڈے دیتی ہے اور اس کا پیٹ پھول کر آلو جتنا بڑا ہو جاتا ہے اور یہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتی ہے۔ مزدور دیمک اس کی مدد کرتی ہے اور اسے کھلاتی پلاتی ہے۔ افریقہ میں دیمک بڑی کثرت سے ملتی ہے اور وہاں کے لوگوں کی پسندیدہ غذا ہے۔ افریقہ کے علاوہ بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کو کھایا جاتا ہے۔ اسے وہ لوگ کھاتے ہیں جو کیڑے مکوڑے کھانے کو حرام نہیں سمجھتے۔ افریقہ کے جس علاقے میں یہ ملتی ہے، اس علاقے کو ہر قبیلہ اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اکثر خون ریز جنگوں کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ دیمک ملکہ جس کے ہاتھ لگ جائے اسے بہت خوش نصیب سمجھا جاتا ہے۔ سپاہی دیمک کے جبڑے بہت تیز اور بڑے ہوتے ہیں۔ ان کے فرائض میں کالونی کی حفاظت شامل ہے۔ ان کی سب سے بڑی دشمن چوٹیاں ہوتی ہیں۔ ان کے قلعے کی دیوار میں اگر کوئی سوراخ نظر آ جائے تو روشنی اندر داخل ہونے لگتی ہے۔ سپاہی دیمک فوراً خطرے کا احساس کر لیتی ہے اور جبڑے پھلا کر چونٹیوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ یاد رہے کہ تمام سپاہی جبڑے نہیں رکھتے، ان میں سے ایک گروہ لیزدار مواد کی پچکاریاں مارتا ہے۔ یہ مواد حملہ آور چونٹیوں کو جکڑ دیتا ہے اور وہ بے بس ہو جاتی ہیں۔ مزدور دیمک کا کام خوراک فراہم کرنا، پانی لانا، غذا کو ذخیرہ کرنا، ملکہ کی خدمت کرنا، انڈوں اور ان سے نکلنے والے بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور اپنے بدن سے نکلنے والا گوند جیسا مواد پلانا ہے۔ سپاہی اور ملکہ دیمک تک ان کی خوراک پہنچانا ہوتا ہے۔ کالونی کی عمارت ان کے جسم سے نکلنے والے مواد، مٹی اور غلے کے ٹکڑوں سے تعمیر ہوتی ہے اور بہت مضبوط ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں کافروں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہاشم کے خاندان سے لین دین نہیں رکھیں گے، نہ نکاح کریں گے، نہ ان سے ملیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے بتوں کی مخالفت کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ان تمام باتوں کو تحریر کر کے خانہ کعبہ میں ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا گیا اور بنی ہاشم پر کھانا پانی تک بند کر دیا گیا۔ اس نازک صورتحال میں خاندان کے بزرگ حضرت ابو طالب نے محسوس کیا کہ مکے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا وہ اپنے خاندان کو لے کر مکے کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں چلے گئے اور تقریباً 3 سال بہت تکلیف اور پریشانی کے عالم میں بسر کیے۔ حج اور عمرے کرنے والے آج بھی اس مقام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ بنی ہاشم کا یہ بائیکاٹ 3 سال جاری رہا اور بنی ہاشم تکلیف دہ زندگی گزارتے رہے اور ایمان لانے کی سزا جھیلتے رہے۔ 3 سال کے بعد ایک دن حضرت ابو طالب مکے میں آئے اور کافروں سے کہنے لگے کہ مجھے میرے بھتیجے محمد نے خبر دی ہے کہ وہ تحریر جو تم نے بنی ہاشم کے خلاف لکھ کر خانہ کعبے میں رکھی تھی اسے دیمک نے کھا لیا ہے۔ اگر میرا بھتیجا سچ کہتا ہے تو یہ معاہدہ باقی نہیں رہا۔ دیکھا گیا تو ویسا ہی پایا گیا جیسا کہ حضرت ابو طالب کہہ رہے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں دیمک کا ذکر آیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات یہ ہیں: حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت سارے جن تھے جن سے وہ مختلف کام لیتے تھے اور ان کو مسلسل کام میں مصروف رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے اپنے آدمیوں اور جنوں سے کہا کہ میں حکومت کے چکر میں سکون سے محروم ہو گیا ہوں، ہر روز نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں، کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا جب تک میں خود تمہارے پاس نہ آ جاؤں۔ یہ فرما کر اپنے محل کی چھت پر تشریف لے گئے اور اپنی حکومت کا نظارہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے جاتے تھے۔ اسی وقت ملک الموت آیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت سلیمان اس عالم میں تھے کہ وہ اپنے عصا کا سہارا لیے ہوئے تھے، جن ان کو کھڑا ہوا دیکھتے تھے اور اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، مگر کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ ان کے قریب جاتا اور حال دریافت کرتا، یہاں تک کہ کافی عرصہ گزر گیا۔ قرآن مجید کی سورہ السبا کی 14ویں آیت میں ان کی موت کا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ جب ہم نے سلیمان پر موت طاری کر دی تو ان کی موت سے کوئی بھی واقف نہ ہوا، لیکن زمین کا کیڑا دابت الارض ان کا عصا کھا رہا تھا۔ جب سلیمان کی لاش گری تو جنوں کو معلوم ہوا کہ کہنے لگے کہ اگر ہم غیب جانتے تو اس تکلیف والے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہاں چند باتیں قابل غور ہیں کہ بظاہر حکومت سب کو اچھی لگتی ہے، مگر اس کے ساتھ انسان کی زندگی سکون سے محروم ہو جاتی ہے۔ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہو، ملک الموت کسی کو نہیں چھوڑتا۔ شاعر نے کہا ہے نا، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ انبیاء کا جسم مدت گزرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا اور اسے کیڑے نہیں کھاتے۔ اللہ چاہے تو کسی سے بھی کام لے لے، جیسے کہ جنوں سے یا دیمک سے کام لیا گیا، مگر اس کرنے والے کو کوئی اجر اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ اس کی نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نہ ہو جائے۔